السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی کلاس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم نے تختی نمبر 8 کی، تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آیا کرے تو کمنٹس میں بتایا کریں، ویڈیو پوری واچ کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور ثواب کی نیت سے لنک آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دعا پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا، رب یسر ولا تعسر وتمت بالخیر، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 9، مشق، حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین۔ یہ جو پیچھے ہم نے 7ویں اور 8ویں مشق کی، ان دونوں کو ملا کے یہ مشق انہوں نے تیار کی ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے، اگر آپ کو ان مشقوں کی سمجھ آئی ہے تو پھر آپ کو یہ پڑھنا بہت ایزی ہوگا۔ آئیے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشنز کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی۔ اگر حمزہ اس کلمہ میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کا نام کیا دیا؟ مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، کیا مد آ گئی، اس کے بعد حمزہ آ گئی تو اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 4 الف کے مطابق، 4 فنگر کے مطابق، 4 سیکنڈ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم اس کو لمبا کریں گے۔ پھر آگے دیکھیں، اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب، جیسے انا انزلنا، ٹھیک ہے، اس کے کیا کہا انہیں؟ الف نون الف کے بعد مد آ گئی۔ پھر جیسے یہ ابھی کلمہ ختم ہوا ہے، جیسے یہ حرف ختم ہوا ہے، اگلا شروع ہوا ہے تو ساتھ ہی یہ حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس کو بھی 4 الف کے مطابق لمبا کریں گے، لیکن اس کا نام انہوں نے کیا بتایا ہے؟ مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مد منفصل اور مد جائز کہیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ آپ نے اچھے سے سمجھنا، یہ قاعدوں کو آپ نے سمجھا تو آپ کو یہ مشق پڑھنا آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہی مشق آپ نے پڑھ لی تو آپ کو قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے، قرآن پاک پڑھنا بھی آپ کا تجوید کے ساتھ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیں، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی ہوگی۔ اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 سے 5 الف ہے، جیسے آل، آنا، کیسے؟ یہ مد کھڑی، پھر آگے حمزہ آ گیا، پھر اس کے اوپر مد آ گئی، کھڑی آ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہو گئی، یہ 4 ہو گئی اور یہ 5، ٹھیک ہے۔ 5 الف کے مطابق یہ ہم لمبا کریں گے، 5 سیکنڈ کے مطابق۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہی ہے تو اسے مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے جوع، خوف، ٹھیک ہے، وغیرہ پر وقف کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آگے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر سکون آ جاتا ہے نا اینڈ میں، یعنی کہ جزم آ جاتا ہے، جزم کا دوسرا نام سکون ہے نا، تو سکون آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کتنی، صرف 3 فنگر کے مطابق ہم اس کو لمبا کر کے ہم اس کی وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں اینڈ والا جو لفظ ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اس کو 5 فنگر کے مطابق لمبا کریں گے تو اس کو کیا انہوں نے بتایا ہے؟ مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی، ٹھیک ہے، مقدار 5 فنگر کے مطابق ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 3 دیکھیں، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہوگی تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے گنے کا دیکھیں، گنے کی مشق بھی سابقہ طریقے پر ایک ہی کروائیں، یعنی
تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را آئے تو گنہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروفوں کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں گنہ ہوگا، یعنی اگر یہ حروف حلقی میں سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو وہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ادروائز اس کے علاوہ جو بھی ورڈز آئے گا وہاں پہ گنہ ہوگا۔ اس مشق میں ہم جو ہے نا وقف کرنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ نے اس مشق کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر یہ مشق آپ نے اچھی تیار کی تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بھی صحیح ہو جائے گا تجوید کے ساتھ۔ آئیے سبق شروع کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقف، آمن، ٹھیک ہے، اینڈ والا جو ہے ساکن ہو گیا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، وقف کی صورت میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، آوا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زرنی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تین، آنیا تین، وقف، آنیا۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فازے فی، ای لا فی، وقف، ای لاف۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، وقف، عین۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، وقف، بی۔ جیم الف ما زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، وقف، جا۔ وقف کی صورت میں اینڈ والا لفظ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، جیم الف ما زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، وقف، جی۔ جیم وا پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، وقف، جو۔ خا وا زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، وقف، خوف۔ خا یا زبر خی، غا دو پیش رن، خیرن، وقف، خیر۔ دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوود، وقف، داوود۔ دال کھڑی زبر ذا، لام ذیلی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، وقف، ذالک۔ وا زبر را، زوا وا پیش زو، رزو، وقف، رزو۔ شین الف ما زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، وقف، شاء۔ اچھے سے آپ نے اس مشق کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن اور سینے میں بٹھائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔